السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ہسٹری اور فیکٹس اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی امپورٹنٹ اور مشہور و معروف شیر پاکستان جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آخری 365 دن کے صورتحال پر مشتمل ہے۔ یہ ویڈیو بہت سارے پارٹس، بہت سارے حصوں میں آپ تک پہنچائی جائے گی۔ مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مواد ہم نے کرنل رفیع الدین کے مشہور و معروف کتاب ذوالفقار علی بھٹو کے آخری 365 دن سے اٹھایا ہے۔ جنرل رفیع الدین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 1978 میں راولپنڈی چھاؤنی میں 27 پنجاب ریجمنٹ کی کمانڈ میں کر رہا تھا۔ میری پلٹن 111 بریگیڈ کے تحت تھی۔ مئی 1978 کے پہلے ہفتے کے دوران ایک زور دار دھچکا یہ پڑا کہ مجھے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے حکم ملا کہ میں ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں رپورٹ کروں۔ جیل پہنچنے پر میں نے کمانڈر 111 بریگیڈیئر ایم ممتاز ملک، جو سب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے تھے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر راولپنڈی اور جیل سپرنٹینڈنٹ چودھری یار محمد کو وہاں موجود پایا۔ کچھ دیر میں میجر جنرل شاہ رفیع عالم، جو اس وقت ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، تشریف لے آئے۔ ہم سب نے ایک ساتھ جیل میں عورتوں کے وارڈ کو گھوم کر دیکھا۔ جنرل صاحب نے جیل کے اندر زور و شور سے ہونے والے تعمیراتی کام کے بارے میں چند ہدایات دیں اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ بعد ازاں مجھے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا، جہاں پر بریگیڈیئر کمانڈر ایم ممتاز ملک نے میرے نئے فرائض سے مجھے بخوبی روشناس کروایا۔ تب پتہ چلا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو 18 مارچ 1978 کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے جرم میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو موت کی سزا سنائی گئی تھی، اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی ہے اور انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سماعت کے دوران بھٹو صاحب کو کوٹ لکھپت جیل لاہور سے راولپنڈی جیل منتقل کر دیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب کی پیشی کا عمل انتظامیہ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے کچھ عرصے پہلے 10 کور ہیڈ کوارٹر راولپنڈی اور مارشل لا حکام نے طے کیا تھا کہ خواتین قیدیوں کے لیے مخصوص وارڈ کو سیکورٹی وارڈ کی شکل دے کر سینٹرل جیل راولپنڈی میں اسیری کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے جیل کے اندر دن رات ہنگامی بنیاد پر سرگرمی سے کام جاری تھا۔ ایس ایم ایل اے نے مجھے بتایا کہ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران میری پلٹن کو پنڈی جیل میں ان کی حفاظت کی اضافی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی۔ تیار کردہ سیکورٹی وارڈ کا نقشہ کچھ یوں تھا۔ سینٹرل جیل راولپنڈی کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک دیوڑی آتی ہے، جس کے بائیں جانب جیل کے دفاتر ہیں۔ دالان کے پار اندر پھر دوسرا آہنی دروازہ ہے۔ اس کے بعد کھلی جگہ ہے۔ یہاں سے بائیں ہاتھ پر قیدیوں کا لنگر خانہ اور دائیں ہاتھ کچھ فاصلے پر ایک الگ تھلگ عمارت ہے۔ بھٹو صاحب کی اس جیل میں پیشتر یہ الگ تھلگ عمارت قیدی خواتین کا وارڈ کہلاتی تھی۔ اب یہ عمارت کسی قدر ترمیم و توسیع کے بعد سیکورٹی وارڈ کے نام سے موسوم ہوئی۔ ابتدا میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ مجرم خواتین کو جیل میں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے اور یہ وارڈ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے استعمال کیا جائے۔ خواتین وارڈ 8 کوٹھریوں پر مشتمل تھا، 4 کوٹھریاں ایک جانب اور 4 دوسری جانب، اور درمیان میں چند فٹ چوڑا دالان شمالاً جنوباً واقع تھا۔ دالان کے دونوں کناروں پر آہنی دروازے نصب تھے۔ ہر کوٹھری تقریباً 12 فٹ لمبی اور 7.5 فٹ چوڑی تھی۔ جنوب والے آہنی دروازے کے باہر تقریباً 34x36 فٹ ایک صحن تھا، جس کے گرد تقریباً 8 فٹ اونچی دیوار تھی۔ اس صحن کی مشرقی طرف ایک دروازہ تھا جو ضرورت پڑنے پر بند کر دیا جاتا تھا۔ زنانہ وارڈ کے شمالی آہنی دروازہ اور محقہ
दो कोठरियों को फर्श से लेकर छत तक एक मजबूत दीवार के ज़रिए अलग करके इस हिस्से को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया, जहां ज़रूरी आलात वगैरह लगाए गए जिनका ज़िक्र बाद में किया जाएगा। भुट्टो साहब को यहाँ लाने से पहले सिक्योरिटी वार्ड में दर्ज झैल तरमीम वाज़िया कर दी गई। इस्लाह व मरम्मत। भुट्टो साहब की आमद से पहले ये कोठरियाँ हफ्ज़ान सेहत के असूलों पर असर नोह तैयार की गईं। हर चंद ये तरमीम व तोसी सिक्योरिटी के नक्ता नज़र से की गई थी। फिर अभी इस अमल की बदौलत वार्ड में साफ़ सुथरा और सेहतमंद माहौल पैदा हो गया। सिक्योरिटी वार्ड और जेल तक पहुंचने वाले तमाम रास्तों पर नज़र रखने की खातर ड्योढ़ी की छत पर बाज़ाब्ता सेंट्री पोस्टें तामीर की गईं, जिनमें असलाहजात रखने का बंदोबस्त भी कर दिया गया ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। यह छत हवाई हमलों के ख़तरात की रोकथाम का भी नहायत उम्दा ज़रिया साबित हुई। चनाचा यहाँ दोनों किस्म की मशीन गन्ने यानी विन्नी और त्यारा शिकन तोपें दिफाई मकासद के लिए नस्ब कर दी गई। मज़ीद बरां जेल और इसके मज़ाफ़ात में एक त्यारा शिकन बैटरी भी मुतय्यन कर दी गई। यह तमाम इंतज़ामात 15 मई 1978 तक मुकम्मल कर दिए गए और 17 से 18 मई की दरमियानी शब को मेरी बटालियन भी जेल के शमाली हिस्से की पुलिस लाइनों में मुतय्यन कर दी गई। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में हम मज़ीद आपको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब के 365 दिन का अहवाल बताएंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हिस्ट्री और फैक्ट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।